السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 270 سے 272۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں ہم نے 269 تک آیات پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 270 سے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر خرچ اور ہر نیک نیتی سے واقف ہے۔ انسان کی کوئی بھی نیت ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے اس سے واقف ہیں کہ وہ کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کام میں ہماری نیت خالص رکھیں، آمین۔ صدقہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں یا ریاکاری اور ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آیت 271 آ جاتی ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر انہیں چھپا کر فقیروں کو دو، مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے بعض گناہ معاف فرما دے گا۔ کھلے عام صدقہ دینا جائز اور اچھا ہے، خاص طور پر جب دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینی ہو، لیکن خفیہ صدقہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں ریاکاری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ دیا گیا صدقہ گناہوں کے مٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آیت 272 آ جاتی ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ کسی کو زبردستی ہدایت دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدقہ دیتے وقت یہ نہ سوچو کہ سامنے والا ہدایت یافتہ ہے یا نہیں، اصل مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور کسی کے ساتھ ذرا برابر ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ ہر خرچ اور نظر کو جانتا ہے۔ خفیہ صدقہ اخلاص کی وجہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صدقہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نیکی اور خیر خواہی کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر خرچ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ چلیے نیکسٹ سبق کی طرف اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو صدقات کو، فنعما ہی بس اچھا ہے وہ تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تخفوها تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا اور دو اس کو، فقراء فقیروں کو، فہو بس وہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما بسبب اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اور اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو وہ بھی اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، ہداہم ہدایت کرنا ان کو، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وما اور نہیں تنفقو تم خرچ کرو، من خیرن کوئی مال، فلانفسکم بس واسطے اپنی یعنی اپنی ہی جان کے لیے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ صرف تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہی ہے،
وما اور نہیں تنفقو خرچ کرو تم الا مگر ابتغاء چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اور تم جو کچھ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو گے، ابتغاء رضا چاہتے ہیں، وجہ اللہ یعنی خوشنودی اللہ کی، رضا اللہ کی، اللہ کی وجہ کا مطلب نا چہرہ ہوتا ہے جیسے، تو وجہ اللہ جیسے اللہ کی رضامندی کے لیے، وما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو، من خیرن کوئی بھلائی، وفا تو پورا دیا جائے گا، الیکم تم کو، وانتم اور تم لا نہیں تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا یا نا انصاف کیا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنہ تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ تو میں یاد رکھیے گا، سبق اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ تھوڑا دیا جائے، تو میں مزید اچھے طریقے سے تھوڑا ہی دیتی ہوں تاکہ سب اچھے سے پڑھ سکیں۔